آ رہا ہے۔ اب بتائیے نبی علیہ السلام آ گئے، اللہ کا نور آ گیا، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا۔ ترکتکم من البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، یہ میرا دین جو ہے بڑا روشن اور چمکدار ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہے۔ اتنا پیارا دین آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ پورا دین پیش کر دیا، کوئی ایک نقطہ بھی چھپا کر نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، وہ میں نے بتا دی ہے، جنت کا پورا پروگرام تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو بھائی اس تمام کے بعد اگر آج بھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے باپ دادا کی بات مانوں گا، یا میں اپنی برادری کی بات مانوں گا، یا میں اپنے شیخ کی بات مانوں گا، یا میں اپنے پیر کی بات مانوں گا، یا میں اپنے امام کی بات مانوں گا، تم یہ بتاؤ کہ آج کے اس مسلمان میں اور جاہلیت کے دور کے اس کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنی تمام خرافات کے لیے برادری، قبیلہ اور آباء و اجداد کا نام لیتے، آج بھی یہ نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ کی تعلیم ہے، ہماری برادری میں ایسا ہوتا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد میں یہ طریقہ رائج ہے، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں، ان دونوں پارٹیوں میں؟ ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں مشرکین نے جب یہ بات کہی تو اس وقت اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچی تھی، نبی علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، اللہ کی وحی موقوف تھی، اتر نہیں رہی تھی۔ اور آج کا مسلمان یہ ساری باتیں کر رہا ہے اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اس پیغام کی موجودگی میں، قرآن و حدیث کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موجودگی میں۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ انسان بھی اگر کہے کہ یہ دین دین رحمت ہے اور میں بچ جاؤں گا، نجات پالوں گا، تو یہ اس کی انتہائی کج فکری، اس کی ایک ایسی خوش فہمی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین دین رحمت ہے یقیناً، اور اللہ رب العزت پہلے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، اور رحمت بھی ایسی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان اللہ خلق مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان 100 میں سے صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دی، باقی 99 رحمتیں محفوظ ہیں جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ صرف ایک رحمت زمین پہ اتری ہے، یہ سارا رزق، یہ ماں باپ کی محبت، دوستوں کی محبت، حتیٰ کہ جانوروں کی آپس میں محبت، یہ سارا کا سارا اسی ایک رحمت کی بنا پر، اسی ایک رحمت کی بنا پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم رحمت ہم تک پہنچا دی۔ اب میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے اور ان کی پیروی کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر رحمت کے بعد کون سا معاملہ ہے؟ اللہ کے غضب کا اور اس کے غصے کا۔ رحمتی سبقت غضبی، رحمت پہلے ہے، غضب بعد میں ہے۔ رحمت کا معاملہ ہو چکا، نبی آ چکا، دین ہم تک پہنچ چکا، قرآن و حدیث موجود ہے، اللہ کا نور موجود ہے، اس کی اگر ہم نے اطاعت کی، اس کا حق ادا کیا تو رحمت کا یہ معاملہ جاری رہے گا۔ اور اگر ہم نے اس نور کی موجودگی میں، کتاب و سنت کی موجودگی میں دوسری آراء کو، دوسروں کی باتوں کو، دوسروں کی رائے کو اس دین میں داخل کیا
تو پھر رحمت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور غضب کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اور کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کر سکے؟ کوئی فرد ہے ایسا؟ حدیث شفاعت آپ کے سامنے ہے کہ میدان محشر میں یہ خلق ماری ماری پھر رہی، انبیاء کے پاس جا رہی شفاعت کے لیے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہماری شفاعت کیجیے۔ اور ان تمام انبیاء کا ایک ہی جواب تھا کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ ہمارا پروردگار آج غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور ایسا غصہ آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے غضب کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، عافیت کہ اس درس کو سمجھ لو اور محفوظ کر لو کہ رحمت کے معاملے کا دائرہ کار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا کے خود ہمیں دے دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے، ایک چیز بھی ہماری خواہشات پر، ہماری برادری کی عقل پر، ہمارے بڑوں چھوٹوں کی ثواب دید پر نہیں چھوڑی، ہر چیز خود بنا کر دے دی۔ یہ رحمت ہی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے یہ دین۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں، جزئیات میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام رحمت پر منتج ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل اور بے شمار اجر، بے شمار ثواب اور اللہ کی رضا کے خزانے، محبتوں کے خزانے۔ کتنا عظیم الشان رحمت کا معاملہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی اخیہ فلہ قیرات ومن شہد حتی یدفن فلہ قیراتان، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کا جنازہ پڑھ لے اسے ایک قیرات اجر ملے گا، ایک قیرات اجر، اور جو شخص اس کے دفن میں شریک ہو جائے اسے 2 قیرات، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَأَصْغَرُ الْقِيرَاتِ مِثْلُ أُحُدٍ، قیرات کا وزن کیا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ یہ دین کی رحمت، یہ ایک عمل کتنا بڑا موجب رحمت ہے۔ اور اگر آپ یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی بات ہے، بالکل چند لمحات کا، بلکہ ایک لمحے کا عمل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا امن القارئ فامنوا فان الملائکہ یؤمنون فمن وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ لوگوں جب امام وَلَضَّالِّينَ کہہ کر آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ کیسے؟ جیسے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آمین کیا تھا؟ مد بہا صوتہ رفع بہا صوتہ، جب آپ آمین کہتے اپنی آواز اونچی کرتے اور اپنی آواز کو کھینچتے۔ صحابہ کرام جب آپ کی اقتداء میں آمین کہتے تو دل مسجد سجہ، باوجود ہے کہ مسجد کھجور کی شاخوں اور تنوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہ صحابہ کی آمین کی آواز سے گونج اٹھتی، اتنا اونچی کہتے۔ فرمایا کس طرح آمین کہو؟ اس لیے کہ اوپر فرشتے آمین کہتے، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔